ایک نہیں 300 سے زائد معجزات رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سرکار کے ساتھ مکہ کے مختلف گلیوں کے اندر اور مکہ کے اندر میں جا رہا تھا، میں نے ہر اس درخت سے جہاں سے آپ گزرے ہیں اور ہر اس پہاڑ سے جہاں کے جس کے قریب سے آپ گزرے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے السلام علیک یا رسول اللہ یہ آوازیں سنی۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود کے سامنے تشریف لائے اور استلام کیا، جو استلام دور سے دونوں ہاتھ استلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے استلام کیا اور حجر اسود کے اندر سے آواز آئی السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری طرف سے بھی آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں بہت چھوٹا سا تھا میرے والد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مجھے لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت اور شفقت سے میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، جیسے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، فرمایا کہ مجھے وہ جگہ بھی یاد ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھا، اور اس کے بعد میری آج تک یہ عادت ہے کہ کوئی بھی لا علاج مریض میرے پاس آتا ہے میں اپنا ہاتھ اسی جگہ پر رکھتا ہوں جہاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک رکھا گیا تھا، اور میں کہتا ہوں بسم اللہ علی موضع کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر میں اس مریض پر پھیر دیتا ہوں، اللہ اس کو صحت دے دیتے ہیں۔ صرف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے ایک دفعہ وہ سر کے اوپر جو ہاتھ پھر گیا، ساری زندگی مریضوں کو صحت اور شفا ملتی رہی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا، ازواج مطہرات میں سے ہیں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر پھیرا، بس وہ سینے پر ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس کے بعد کتنا عرصہ گزر گیا ہے، میں ہاتھ دھوتی بھی ہوں، کھانا بھی کھاتی ہوں، کام بھی کرتی ہوں، لیکن میرے ہاتھ سے خوشبو نہیں گئی۔ ساری زندگی دست مبارک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سے خوشبو آتی رہی۔ ایک نہیں 300 سے زائد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں جو محدثین بیان فرماتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں بڑے تنگ دست تھے، اور 10 بہنیں تھیں ان کی، 10 بہنیں۔ ان کے والد حضرت عبداللہ غزوہ احد کے اندر تشریف لے گئے، شہادت ہوئی، اور غزوہ احد کے اندر جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلح بنایا گیا، کان ہونٹ وغیرہ کاٹے گئے، ان کے والد کا بھی مشرکین نے مسلح بنا دیا، ہاتھ کاٹ دیے، کان کاٹ دیے، ہونٹ کاٹ دیے، ان کا ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ جو ان کی بیٹیاں تھیں یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں، بڑا دکھ ہوا، ظاہر بات ہے کوئی بھی اپنے باپ کو اس حالت میں تو نہیں دیکھ سکتا، یہ بہت افسردہ تھے، ایک تو بہنوں کا بوجھ، دوسرا قرضہ بہت سارا تھا، تیسرا باپ کی جدائی، بہت غم زدہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کر کہا جی بہت افسوس ہے، والد کی اس حالت کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ تم برداشت کرو یا نہ کرو، میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تمہارے والد کا اللہ نے ان کو شہادت دے دی تو اللہ پاک نے ان کو اپنے سامنے اس طریقے سے کھڑا کیا کہ سارے پردے ہٹا دیے، اور کہا کہ عبداللہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو تیرے والد نے پتہ کیا کہا؟ تیرے والد نے کہا کہ اے اللہ اور تو کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہوں کہ ایک دفعہ دنیا میں پھر بھیج دے اور پھر شہادت کی لذت حاصل کر سکوں۔ تو اللہ پاک نے کہا یہ تو ہماری عادت کے خلاف اور قانون کے خلاف ہے، دنیا میں ہم واپس نہیں بھیجتے، البتہ تمہاری اس بات کو دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ آج کے بعد کوئی آدمی شہید کو مردہ نہ کہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ کی بعد اللہ پاک نے اس آیت شریفہ کو نازل فرمایا، اور اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا
کہ اگر شہید میدان جنگ کے اندر شہید ہو جائے، اس کو غسل نہ دیا جائے، اس کو کفن نہ پہنایا جائے، اس کو خون آلود کپڑوں کے ساتھ دفن کر دیا جائے، قیامت والے دن یہ اٹھے گا، اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا، اس کی خوشبو مشک و عنبر جیسی ہوگی۔